میں بھی متمنی ہوں۔ آپ کا عنوان ہے مقالے کا منیر احمد جامی کی نعتوں میں اخلاقیات۔ بڑے ادب کے ساتھ منیر ڈاکٹر یاسین راز۔ شکریہ صدر صاحبان، محترم سید شاہ مدار وکیل صاحب، دیگر مقالہ نگاران اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہ مدار وکیل صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ کی اس بزم میں شریک ہوں۔ آئیے بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے، میرے مقالے کا عنوان ہے، جیسے کہ آپ نے صدر صاحبہ سے سنا، منیر احمد جامی کی نعتوں میں اخلاقیات۔ مقالہ نگار سید محمد یاسین راہی بیلگام۔ لفظ نعت محض 3 حروف کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ مقدس رشتہ محبت و عقیدت ہے جو شاعر کے دل کو بارگاہ رسالت مآب سے جوڑ دیتا ہے۔ نعت گوئی ایک ایسا نورانی سفر ہے جس میں زبان کو شرف، قلم کو وقار اور دل کو سرور نصیب ہوتا ہے۔ نعت میں جس عظیم و کامل ہستی کے اوصاف و محاسن بیان کیے جاتے ہیں، وہی ہستی وجہ تخلیق کائنات، مرادوں کی تکمیل، مصیبت زدوں کے لیے سہارا، غریبوں کے لیے ملجا، یتیموں کے لیے والی، غلاموں کے لیے مولا اور انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ نعت گوئی کی تاثیر و لذت کا عالم وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو۔ بے شک اس کیفیت کو میں نے اس شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سرور و کیف کے دریا میں اکثر ڈوب جاتے ہیں، سرور و کیف کے دریا میں اکثر ڈوب جاتے ہیں، کسی محفل میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، کسی محفل میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے نعت کے معنی کسی کے اوصاف بیان کرنے کے ہیں، مگر حقیقت میں نعت وہ سعادت ہے جس میں شاعر اپنے والہانہ محبت، قلبی وابستگی اور غلامی کے جذبے کو شعری پیکر عطا کر کے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتا ہے۔ اردو ادب کے دامن میں نعت جیسے جیسے وسعت اختیار کرتی گئی، شعراء نے آقائے دو جہاں کی تعریف و تطہیر، اعلیٰ اخلاق، سیرت طیبہ اور اپنی عقیدت کے رنگ اپنے اشعار میں بھر دی۔ نعت کہنا آسان نہیں، یہ وہ باریک راستہ ہے جہاں شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مبالغے سے بچتے ہوئے ادب کے ساتھ مدح سرائی کرنا پڑتی ہے۔ آقا نامدار سے محبت ہمارا جزو ایمان ہے، اور شاعر کے لیے نعت کہنا گویا اپنے قلم کی نوک کو پل صراط سے گزارنے کے مترادف ہے۔ بے شک بے شک قلم کی معمولی لغزش بھی حد ادب سے باہر جا سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ اسی تناظر میں جب ہم محترم منیر احمد جامی صاحب کی نعتیہ شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے کہ جامی صاحب نے نعت کہتے وقت اپنے قلم کو نہایت احتیاط اور وقار کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ان کے کلام میں عشق رسول بھی ہے، ادب رسول بھی، اور
तालीमात रसूल की खुशबू। वाह जामी साहब ने अपनी गज़लियात के मजमूए को तरतीब देने के बाद जब अपने अंदर की कैफियत रकम की तो गोया एक बातिनी इशारे का जिक्र किया। वो लिखते हैं कि मैं अपनी गज़लियात का मजमुआ मुकम्मल तौर पर तरतीब दे चुका था, सोच रहा था कि इस पर इत्तफा कर लूँ। इसी सोच में था कि मैंने अपने अंदर से किसी को ये कहते हुए सुना कि ये सफ़र तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं। वाह यही हकीकत है कि शायरी का सफ़र अक्सर शायर की मर्जी से नहीं रुकता। ये ऐसा तसलसल है जो आखिरी सांस तक जारी रहता है। इसी कैफियत की रहनुमाई में जामी साहब ने हमदोनात का मजमुआ इर्तिफा मुरतब किया। नातिया मजमुआ नक्शे लासानी, मंजूम सीरतुन नबी वजह कुल, हमदिया मजमुआ हरफे तमाम और दीगर तसानीफ मंजर आम पर आई और अहले अदब व अहले ज़ौक़ से पजीराई हासिल की। इसी पाकीज़ा सफ़र में जामी साहब ने मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ारसी नातिया कलाम के मंजूम उर्दू तर्जमा का बीड़ा उठाया और फिर अरबी नातों के मंजूम उर्दू तर्जमे की अजीम खिदमत भी महज चंद माह में अंजाम दी। यही वजह है कि जामी साहब अपनी तौफीके नात गोई पर खुदा की कसम खाकर खुद को खुश नसीब कहते हैं। तौफीके नात गोई सआदत से कम नहीं, तौफीके नात गोई सआदत से कम नहीं। जामी कसम खुदा की बड़ा खुश नसीब है, जामी कसम खुदा की बड़ा खुश नसीब है। प्रोफेसर मुमताज़ हसन नात की तारीफ करते हुए लिखते हैं, मेरे नज़दीक हर वो शेर नात है जिसका तासुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब लाए, जिसमें हुजूर की मद्दाह सराई हो या हुजूर से खिताब किया जाए, जिसमें मकसद नबुवत से दिलबस्तगी पाई जाए, जिसमें जनाबे रिसालत माब से एक क़ल्बी ताल्लुक़ मौजूद हो। इस तारीफ की रोशनी में मोहतरम मुनीर अहमद जामी साहब की नातिया शायरी पूरे आब व ताब के साथ नात के तकाज़ों पर पूरा उतरती है। उनके कलाम में इश्क़ रसूल, क़ल्बी वारफ्तगी और नबूवत से गहरी दिलबस्तगी नुमायां तौर पर महसूस होती है। इनकी तसानीफ नक्शे लासानी, इर्तिफा, मौजे सलसबील और मोहम्मद रसूल इस हकीकत की रोशन मिसालें हैं। जामी साहब की नातिया शायरी का इम्तियाज़ ये है कि वो महज अक़ीदत का इजहार नहीं बल्कि तालीमात नबवी और आला अखलाकी अक़दार की एक मुकम्मल झलक है। इनकी नातों में सिद्क़ व अमानत, उफ़ू व दरगुज़र, अदल व इंसाफ, सब्र व तहम्मुल, नर्म गुफ्तारी, रवादारी और मुसावात जैसे औसाफ निहायत नफासत से पिरोए गए हैं। क्या बात है। उनकी नात गोई में सादगी, शाइस्तगी, शीरी बयानी, रूह परवर तरन्नुम और दिलगुदाज आवाज़ उन्हें एक ख़ास रूहानी वक़ार अता करती है। यही वजह है कि इनकी नातें सामीन और क़ारीन के दिलों ही को नहीं बल्कि रूहों को भी मुसख्खर कर लेती हैं और इस्लाह बातिन का ज़रिया बन जाती है। इस्लाह बातिन। जामी साहब के अशार में तालीम और अखलाक का जो चराग रोशन है
وہ انسانیت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مثلاً یہ آئینہ جو صورت حق نما ہے، سراپا محمد کا نور خدا ہے۔ سخن آپ کا دل میں گھر کرنے والا عمل حسن کردار کا آئینہ ہے۔ یہاں جامی صاحب نے حضور کی سیرت کو آئینہ کردار قرار دے کر نعت کو اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جامی صاحب کی نعتوں میں حضور کے اخلاق کا سب سے نمایاں پہلو نرمی، شفقت اور دلجوئی ہے۔ کہتے ہیں ممکن نہیں کہ آپ سے ٹوٹے کسی کا دل، ممکن نہیں کہ آپ سے ٹوٹے کسی کا دل، پھولوں سے بھی ہے نرم طبیعت رسول کی، پھولوں سے بھی ہے نرم طبیعت رسول کی۔ یہ شعر گویا اخلاق مصطفیٰ کی مکمل تصویر ہے۔ بے شک اسی طرح مساوات اور عورت کے احترام کا بیان بھی نہایت واضح اور بھرپور ہے۔ کہتے ہیں بڑھائی آپ نے ہی اس کی قدر و منزلت، ورنہ بڑھائی آپ ہی نے اس کی قدر و منزلت، ورنہ کہ جس کی اہمیت کچھ بھی نہ ہو وہ چیز عورت تھی۔ نہ رنگ و نسل کی تفریق تھی، نہ بھید بھاؤ تھا، نہ رنگ و نسل کی تفریق تھی، نہ بھید بھاؤ تھا، مساوات و رواداری میرے آقا کی سنت تھی۔ یہ اشعار صرف نعتیہ جذبہ نہیں بلکہ سماجی اخلاقیات اور انسانی عظمت کی تعلیم بھی ہیں۔ بہرکیف مختصر یہ کہ منیر احمد جامی صاحب کی نعت پوری روایت اور جدت کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے نعت کے روایتی تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے عصر حاضر کے تقاضوں اور اخلاقی ضروریات کو اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے۔ ارتفاع میں شامل کلام اس بات کا گواہ ہے کہ جامی صاحب کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محض عقلی نہیں بلکہ گہرا قلبی و روحانی ہے۔ ان کی شاعری پڑھنے والے کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرتی ہے اور اسے اتباع سنت کی ترغیب دیتی ہے۔ اردو کے نعتیہ ادب میں منیر احمد جامی صاحب کا نام اور ان کا کام، خصوصاً مجموعہ ارتفاع، ہمیشہ ایک معتبر حوالے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ان کا قلم جو پل صراط پر سے گزرنے کے ہنر سے واقف ہے، بلا شبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قبولیت کی سند پا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے کلام کی تاثیر کو دوام بخشے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسین راہی صاحب۔ اب میں اس نشست کے اس جلسے کی دوسری